نبی کی جو خواب ہے، نبی کی جو خواب ہے وہ وحی ہے اور وہ حقیقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور عالی شان باغ ہے، اور اس باغ میں بہترین پھل اور پھول ہے، اس باغ میں بہترین درخت ہے، اس باغ میں بہترین قسم کے گلاب اور ہر قسم کے پھلدار درخت موجود ہے، لیکن اس کی زمین بڑی خشک ہے۔ تو میں نے دیکھا، آقا نے فرمایا میں نے دیکھا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، ساتھ میں ایک کنواں ہے اور اس سے ابو بکر صدیق پانی کے ڈول نکال رہا ہے اور اس باغ کو پانی دے رہا ہے۔ پانی دیتے رہے لیکن ان کے پاس وقت کم تھا، وہ تشریف لے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تشریف لائے اور وہ کنویں سے پانی نکالتے گئے، ڈول جلدی نکالتے گئے۔ اس نے پورے باغ کو اتنا سیراب کر دیا کہ باغ سے باہر بھی پانی چلکنے لگا۔ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرمائے، آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابیوں اور دوستو سن لو، یہ جو باغ تھا یہ اسلام ہے، یہ جو باغ ہے یہ قرآن ہے، یہ جو باغ ہے یہ دین ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق نے، انہوں نے اس کے لیے جان کی بازی لگا کر کے انہوں نے اس باغ کو سیراب کیا اور اس باغ کو پانی دیا، اس باغ کو مکمل اور کامل کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال کی حکومت کی، خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اور طریقے پر، اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق نے 12 سال کے قریب حکومت کی۔ اس وقت کے سپر پاور 2 ملک تھے، ایک فارس تھا اور ایک روم تھا۔ جیسے عمر فاروق نے اس زمانے کے ظالم حکمران فارس کو بھی شکست دی، اس زمانے کے ظالم حکمران روم کی بھی شکست دی۔ دونوں حکومتیں اسلام کے زیر سایہ آئی، تو ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس حیثیت سے کہ آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہے اور دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جب میں نے مسجد نبوی کے دروازے سے ان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو رب کعبہ کی قسم میں نے کہا مسجد نبوی میں 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور دائیں اور بائیں طرف ابو بکر اور عمر فاروق بڑے بڑے ستارے طلوع ہو چکے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، یہ نہیں کہ میں دنیا میں ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہے، اسی طرح میرے روزے میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح جب میں قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جاؤں گا تب بھی ابو بکر کے اوپر میرا دایاں ہاتھ، عمر فاروق کے اوپر میرا دایاں ہاتھ۔ فرمایا یا اختتام نہیں ہوگا بلکہ حوض کوثر پر جس مسلمان کو بھی حوض کوثر کی پانی کی طلب ہوگی، ابو بکر اور عمر جب سفارش کریں گے میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق ہوگا، یہ تشریف فرما ہوں گے، میں بھی حوض کوثر کا پانی، یہ دونوں بھی مجھے حوض کوثر کے وہ پیالے عطا فرمائیں گے اور میں مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، آج جو اسلام کا باغ یا یہ قرآن کا باغ یا دین اسلام کا باغ باقی ہے، اور اس کی آبیاری اگر کسی نے کی ہے، اس کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے، غزوہ بدر میں جب 313 میں سے تقریباً چند صحابہ کرام شہید ہو گئے تو روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سب میرے پاس مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کوئی زخمی تھے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی نگاہ مسجد نبوی پر ڈالی اور فرمایا یہ جتنے تیرے ساتھی پیارے پیغمبر بیٹے ہیں میں اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں اپنے گھر اور خاندان اسلام کے لیے چھوڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، 1 محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن یاد رکھنا شہادتیں یہ اسلام کے لیے ایسے ہیں جیسے باغ کے لیے، کھیت کے لیے آپ اس کو کھاد دیتے ہیں، آپ اس کو پانی دیتے ہیں۔ جیسے باغ اور کھاد کے لیے
جیسے باغ کے لیے کاد اور پانی کی ضرورت ہے، سورج کی تپش کی ضرورت ہے، چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے محترم بھائیوں اسلام کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، ختم نبوت کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے زیادہ خون حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انہوں نے خون دیا جس کے صدقے آج رب کعبہ کی قسم ہے قرآن بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ اور دین بھی محفوظ ہے۔ میرے محترم